حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے توڑے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ کبھی بھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوئے گی۔ فرمایا کہ جدو تک وہ ماہ رمضان المبارک دا ادب اور احترام کر دی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امت ذلیل اور رسوا بھی ہوئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، امت ذلیل اور رسوا ادو ہوئے گی کہ جدو حرام کما تو باز نہیں آئے گی، فرمایا زنا تو باز نہیں آئے گی، شراب خوری تو شراب نوشی جو ہے اس تو باز نہیں آئے گی۔ فرمایا جدو امت جو ہے وہ ایسے معاملات جو ہے رمضان شریف دے اندر جاری رکھے گی تو فرمایا کہ وہ ذلیل اور رسوا بھی ہوئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان مبارک دے اندر ایسے گناہ دے اندر رہا تو او بندہ جدو ایسا عمل کردا ہے تو اس دے اوپر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دے فرشتے جو ہے لعنت بھیج دینے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے رمضان تو پہلے وہ مر گیا تو فرمایا جہنم تو کوئی بھی چیز جو ہے انہوں روک نہیں سکتی۔ فرمایا اگر وہ مر گیا تو جہنم تو کوئی بھی چیز جو ہے اس نو نہیں روک سکتی۔ ہاں فرمایا کہ پھر انہوں رمضان مل جائے وہ توبہ استغفار کرے، خدا نو منا لوے، رمضان دی رحمتاں دا صدقہ، رمضان دی ادب دا صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس نو معاف فرما دے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ فرمایا کہ انہیں سب تو پہلے جدو رمضان دے اندر کوئی گناہ دا ارتکاب کیتا تو انہیں ادب رمضان نو چھوڑیا۔ فرمایا جدو ادب رمضان نو چھوڑیا، احترام رمضان نو چھوڑیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ دی رحمت جو ہے اس تو ناراض ہو جائے گی۔ میرے نبی دے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جدو کوئی بندہ گناہ کردا ہے تو اس دے دل دے اوپر نہ ایک کالا نقطہ جو ہے وہ بن جاندا ہے، اور فرمایا کہ جدو گناہ دے اندر زیادتی کردا ہے تو ان دا سارا دل جو ہے وہ کالا ہو جاندا ہے۔ فرمایا ان دا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاندا ہے کہ جدو بندہ گناہ ہی کردا رہے اور گناہ دی معافی نہ منگے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک دن نہ کوفہ قبرستان تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ایک قبر دے قریب بیٹھ کے عرض کی یا العالمین اس قبر دے حالات میرے اوپر منکشف فرما، یعنی مولا جو قبر دے اندر ہو رہے ہیں نا وہ مینوں دکھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفے دے اس قبرستان دے حالت نو دیکھن دے واسطے بیٹھے، وہ قبر دے حالات جو ہے وہ کھلے منکشف ہوئے، وہ سارا معاملات جو ہے وہ حضرت مولا علی نو دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں دیکھا تو وہ مردہ پکار رہا ہے یا علیو انا غریق فی النار، اے علی میں غرق ہو گیا ہوں، اے علی میری جو قبر ہے وہ جہنم دا گھڑا بنی ہوئی ہے، علی مینوں بچا لے، اے علی مینوں بچا لے، اے علی مینوں بچا لے۔ فرمایا آؤ کتار غارو کتار رونا شروع کر دیتا، اور وہ میرے کل جو ہے بار بار یہ فریاد کر رہے کہ اے مولا علی مینوں بچا لو، اے مولا علی مینوں بچا لو، مولا علی مینوں بچا لو۔ فرمایا کہ جس وقت بار بار اس دی میں اے آہزار گلاں سنیاں تو میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی کہ مولا سنیا اس دے عذاب دے اندر تخفیف عطا فرما، یا اللہ ان دا عذاب جو ہے انہوں ختم فرما۔ اللہ دی بارگاہ وچوں ندا ہے کہ اے علی اے بندہ ماہ رمضان مبارک دا ادب و احترام نہیں سی کردا۔ فرمایا کہ دن ٹائم انہیں روزہ بھی رکھنا تو رات نو اے جو ہے گناہاں دے اندر مبتلا رہندا سی گا۔ ایدی رمضان دے اگر دن جو ہے اور روزے دی حالت وچ گزریا تو رات نو ادب نہ کردا سی، رات جو ہے اس دی او گناہاں دے اندر رہی، اس واسطے جو ہے انہوں عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بار بار جو ہے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس دے عذاب دے اندر کمی عطا فرما دیتی۔ میرے نبی دے غلاموں انہاں واقعات تو معلوم ہویا کہ اگر اسی ماہ رمضان مبارک دا ادب و احترام نہیں کریں گے، رمضان شریف نو جو ہے عام دنوں دی طرح ایک مذاق دے نال گزاریں گے، وہی معاملات جو ہے ساری دوسری زندگی دے اندر وہی ماہ رمضان مبارک دے اندر رہے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ دی پکڑ جو بہت سخت ہے، اسی اللہ تعالیٰ دی پکڑ اور لپیٹ دے اندر آ سکنے ہاں۔ اگر اسی ماہ رمضان مبارک دا ادب و احترام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا اے جہان بھی اور اگلا جہان بھی جو ہے وہ بہتر فرمائے گا۔ دوستو حقیقت جو ہے انسان دی، اسی کوئی عمل کرنے ہاں تو ساڈا مقصد جو ہے اے نہ ہوئے کہ لوگ مینوں نمازی کہن، لوگ مینوں حاجی کہن، لوگ جو ہے مینوں اچھا کہن، لوگ جو ہے مینوں دین دے نال وابستہ
طبقے دے نال ایسا بندہ نہیں، بلکہ انسان کوئی عمل کرے تو دا ارادہ ہے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ دے رسول دے ہاں اچھا بڑھ جاواں، میرا عمل جو ہے وہ رب نو پسند آ جائے، میرا جو معاملات نے وہ خدا دی بارگاہ دے اندر بہتر ہو جان، میں اللہ دے ہاں نیک انسان اور مقرب بن جاواں، زمانہ کچھ کہندا رہے، انسان جو ہے خدا نو بھی راضی رکھے، مصطفیٰ نو بھی راضی رکھے، اس زمانے دی پرواہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں عزت عطا فرما دے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے ایک اور فرمان ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے ہیں کہ اسی مولا علی دے نال ساں، یا جو ہے آپ دا فرمان ہے، فرمایا حضرت مولا علی دا فرمان ہے، فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ ایک مرتبہ قبرستان تو گزر ہویا، جدو گزر ہویا تو ہر بندہ جدو اسی قبرستان تو گزرنے ہیں تو اسی کہنے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اسی جو ہے دعا پڑھنے ہیں انہوں دے واسطے سلامتی دی دعا کرنے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے آپ گزرے، آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، وہ قبروں دے وچوں آواز آئی وعلیکم السلام، فرمایا جدو آواز آئی تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے انہاں قبر والے تو سوال کیتا کہ مرن تو بعد تہاڈا کی حال ہویا ہے، تسی مینوں اپنی مرن تو بعد والی زندگی دسو، تہاڈے نال کیا انجام ہویا؟ فرمایا کہ وہ کہنے لگے علی اسی تو مر کے قبراں وچ پہنچ گئے ہاں، لیکن ساڈے بعد ساڈی اولاد نے کی کیتا وہ تو دسو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے مرن والےو، جدوں تسی مر گئے نا، تسی اولاد چھوڑ کے آئے، انہاں اولاداں نے جو ہے شادیاں کر لیاں، تسی بیویاں چھوڑ کے آئے انہوں نے شادی کر لیاں، فرمایا تسی جو گھر چھوڑ کے آئے بڑے پکے گھر مکان بنا کے آئے، فرمایا کہ انہوں نے اندر جا کے دیکھو فلاں اور رہائش پذیر ہو گئے، کئی بیچ کے جو ہے وہ اور لوگوں نے خرید لے، کئی اس طریقے دے نہ لڑائیاں جھگڑے دے اندر نے، کئی اپنے معاملات دے اندر نے، سارا منظر جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دنیا دا انہاں قبر والیاں نو بیان فرمایا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ تسی دسو تواڈے نال کی اعمال ہویا؟ وہ کہنے لگے کہ علی جا کے ساڈیاں اولاداں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ مرن تو بعد ساڈا جو کفن ہے نا وہ تار تار ہو گیا ہے، ساڈا کفن جو ہے وہ تار تار ہو گیا ہے، اے علی ساڈا جو جسم ہے وہ دیکھو وہ اس طریقے اے حالت اس دی ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ علی ساڈے جو ہے ماس وہ اکھاں دے اوپر آ گیا ہے، فرمایا ساڈے لتھڑے تو جو ہے وہ پیپ نکل دی ہے، اور فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اسی جو کچھ بھی اتھے رہ کے نیک اعمال کیتے اندا سانو فائدہ ہوندا ہے، اور جو کچھ اپنی اولاداں دے واسطے چھوڑ کے آئے ہیں اسی ساری زندگی انہاں واسطے بناندے رہے ہیں، جھوٹ بولے انہاں دے خاطر اسی ہر طرح دے غلط معاملات دے اندر ہاتھ ڈالیا، اے علی اپنی اولاداں دی خاطر ناجائز معاملات کرتے رہے ہیں کہ ساڈی اولاد سکھی رہے، اسی جو انہاں واسطے چھوڑ کے آیا وہ سب ساڈے واسطے قبراں دے اندر نقصان ہے، اور جو کچھ جو ہے اسی دنیا دے اوتے رہ کے نیک اعمال کر کے آئے ہیں اللہ اوندا سانو فائدہ عطا فرماندا ہے۔ تو میرے نبی دے غلامو انہاں روایات اور حکایات تو جو ہے انسان اگر سبق حاصل کرے تو بہت کچھ جو ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس آخری جو حکایت میں پیش کی تھی اس دے اندر ہی حضرت علی مرتضیٰ نے پوری دنیا دا ایک نقشہ جو ہے وہ دسیا ہے کہ اے کچھ دنیا دے اندر ہو رہا ہے، آخر انسان نے مرنا ہے، انہیں جہان نو چھوڑ کے قبر دے اندر چلے جانا ہے، تو پھر قبر دے اندر ساڈے کول تمامی معاملات دے سوال ہون گے، ایک ایک چیز جو ہے پوچھی جائے گی۔ اگر ساڈی دنیا بہتر ہوئی اسی اس دنیا نو اگر بہتر بنا کے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی اس جہان نو بھی بہتر فرمائے گا، اللہ تعالی میدان معاشر دے اندر بھی جو ہے سانو عزت عطا فرما دے گا۔ دعا ہے خلا کے عالم دی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔